السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے ملک بھر میں گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کو ملک کے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے صوبائی مالیاتی کمیشن تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ رواں سال ترسیلات زر میں 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ صدر نے وفاقی محتسب کو ادارے کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ عام آدمی کو مفت ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 1979 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس دوران 50 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ بھارت مسلسل مظالم کے ذریعے کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو دبا نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بول تھے ترک نغمے کے جس کی دھن کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی اور ترک فنکاروں نے ترتیب دی تھی اور جسے صدر عارف علوی نے سراہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا تاریخی امن معاہدہ آئندہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے تیسرے روز ایک میجر جنرل اور ایک کرنل سمیت آذربائیجان کے 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب۔ حکومت نے ملک بھر میں گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ملک بھر میں لوگوں کو گندم اور آٹے کی وافر فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر صوبائی چیف سیکریٹریز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکریٹریوں کو گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بین الصوبائی رابطے کو بہتر بنانے اور ملک بھر میں گندم اور آٹے کی مناسب قیمتیں یقینی بنانے کے لیے جامع انتظامی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے چیف سیکریٹری کو ہدایت کی کہ وہ گزشتہ سال کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے میں جلد از جلد گندم کے اجرا کی پالیسی کو حتمی شکل دیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گندم درآمد کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کے منصوبے کو جتنا جلد ممکن ہو سکے حتمی شکل دی جائے تاکہ گندم اور آٹے کے مستقبل کی ضروریات کی پوری کی جا سکیں۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے اجلاس کو بتایا کہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا صوبے بھر میں 860 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت روزانہ کی بنیاد پر 18,000 ٹن گندم جاری کر رہی ہے تاکہ گندم کی وافر دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے اجلاس کو گندم کی اسمگلنگ کے سدباب کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے صوبائی مالیاتی کمیشنز قائم کریں۔ یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صوبائی مالیاتی کمیشن سے متعلق امور کی نگرانی کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جو انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت سرکاری اداروں کے سربراہان کی تقرریوں کے عمل کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک نظام وضع کرنے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ملیشیا ماڈل کی طرز پر حج فنڈ قائم کرنے پر بھی کام کر رہی ہے۔ جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں۔ نے ملیشیا کا ایک ماڈل دیکھا کہ حج فنڈ کو بنانے کے لیے بھی کچھ قانونی سکم راستے میں حائل ہیں، ان کو ٹھیک کر کے اس کو بھی بنایا جائے گا، اور پینشنز کے لیے بھی باقاعدہ ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک پلان بنا ہے، جس میں کہ جو پینشنز ہوں گی وہ واقعی ادھر ایک فنڈ میں جائیں گی اور لوگوں کی جو پینشن ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے گزشتہ اجلاسوں کے تمام فیصلوں کا جائزہ لیا اور تاخیر سے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ گلگت بلتستان میں درختوں کی کٹائی کے عمل کو روکنے کے لیے لوگوں کو شمسی توانائی سے چلنے والے چولہے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کو بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 11,376 پاکستانی مختلف ممالک میں جیلوں میں قید ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام پاکستانی سفارت خانوں کو ہدایت کی کہ وہ ان قیدیوں کو قانونی مدد فراہم کریں اور ان کی رہائی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکومتوں سے رابطہ کریں۔ انہوں نے شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد کسی کو بدنام کرنے کی بجائے صارفین کو کم قیمت پر چینی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کے باعث رواں سال ترسیلات زر میں 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے متعدد نکات کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی تیسری تیزی سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے طور پر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی خسارے میں کمی واقع ہے، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی بین الاقوامی درجہ بندی میں 6 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے دیا امر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز اور ریاستی اداروں میں اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاحتی کوآرڈینیشن بورڈ کا اجلاس اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوگا، جس میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد کی مدد کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔ وزیر مملکت نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ حکومت سیاحتی ترقیاتی کارپوریشن کے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو 1 ارب روپے سے زیادہ دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ڈی سی کے ہوٹل اور موٹلز متعلقہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیے جائیں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سیاحت کا شعبہ صوبوں کو منتقل ہو گیا ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے آبی وسائل کے بارے میں پارلیمانی سیکریٹری صالح محمد نے کہا کہ بلوچستان کو وافر مقدار میں پانی فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بلوچستان کو 10,500 کیوسک پانی فراہم کیا گیا، جبکہ اس نے صرف 9,500 کیوسک پانی استعمال کیا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ اب تک 1,70,656 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 1,979 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,53,604 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,06,622، پنجاب میں 87,492، خیبر پختونخوا میں 30,747، بلوچستان میں 11,192، اسلام آباد میں 14,202، گلگت بلتستان میں 1,694 اور آزاد کشمیر میں 1,655 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 50 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,320 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,32,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 5,74,000 سے زائد ہے۔ امریکہ کورونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 34,00,000 سے زائد ہے اور اموات کی تعداد 1,38,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برازیل میں اب تک 72,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 18,00,000 سے زائد ہے۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ تقریباً 77,00,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے موجودہ قوانین میں ترمیم کے ذریعے محتسب کے ادارے کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ عام آدمی کی شکایات یا ازالے کے لیے انہیں فوری
ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی محتسب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وفاقی محتسب کو اپنے دائرہ کار کو ملک کے دور دراز علاقوں تک بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ صدر نے شرکاء کو ایک میڈیا مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی جس کا مقصد لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی میں محتسب کے کردار کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو چینی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کو شوگر ملز کی عرضداشتیں 3 ہفتوں میں نپٹانے کی ہدایت کی۔ عدالت عظمیٰ نے سرکاری حکام کو بھی حکم دیا کہ چینی کمیشن رپورٹ پر بیانات دینے سے گریز کریں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 15 سالہ بچے علی رضا سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی جو گزشتہ 1 سال سے سرطان کے مرض میں مبتلا ہے۔ علی رضا نے بری فوج کے سربراہ سے ملاقات اور پاک فوج میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے علی رضا کے حوصلے کو سراہا اور ان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ بلوچستان کے اسپتالوں میں صحت کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات ہماری کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ عباسی سے۔ آج کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ہسپتالوں میں اضافی بستروں کے ساتھ میسر سہولتیں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ایک اور ہاسپٹل کے بارے میں مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک بڑی اچھی بلڈنگ رینوویٹ ہوئی ہے جس میں تقریباً 64 بیڈ کی جگہ ہے، وہ انشاءاللہ 64 بیڈ بھی ہم ساتھ دیں گے۔ ہم اس کے اندر جو ہے وہ 14 وینٹیلیٹر دیں گے اور 25 جو ہے بائی پیپ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بلوچستان کی صوبے کی جو آکسیجن کی ضرورتیں ہیں لوگوں کی، مریضوں کی، ان کو نہ صرف پورا کرے گا بلکہ آنے والے میں یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی الحمدللہ بلڈ ہو گئی ہے۔ ٹی ڈی ڈل کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے محمد افضل نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اداروں کی ٹیمیں اس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے فاطمہ جناح ہسپتال کوئٹہ کا دورہ کیا اور کرونا وائرس سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر جمعرات سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک صوبے میں لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ آج جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور سنیما ہالز بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے انعقاد پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ صوبے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے آج اٹک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز کی سخت محنت کی وجہ سے کورونا کے مریضوں میں تیزی سے کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس کو شکست دینے والوں اور وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد وبا سے متاثرہ لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ضلع زیریں چترال کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ مقامی حکومت اور اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون کامران بنگش کو آج پشاور میں صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کے دورے کے موقع پر بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء صرف فراہم کی جا رہی ہیں۔ کامران بنگش نے کہا کہ نقصانات میں کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور تمام متعلقہ اداروں کو گلن گول وادی میں امدادی کارروائیوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان حکومت نے معیار تعلیم کی بہتری کے لیے تمام جدید سہولیات کی فراہمی کے علاوہ کالجوں کا درجہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے محکمے کے ذرائع کے مطابق آلات کی خریداری پر 56 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت 39 انٹرمیڈیٹ کالجوں کو ڈگری کالج کا درجہ دے گی جس کے لیے 30 کروڑ 10 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے اپنے حق خود ارادیت کے اصول کی جدوجہد اب مزید متحرک اور فعال ہو گئی ہے اور بھارت کے مسلسل مظالم کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بدلتی ہوئی عالمی اور علاقائی اسٹریٹجک صورتحال کی وجہ سے کشمیریوں کے بھارتی تسلط سے آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے عمل کو پورا کرنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کا پیدائشی حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کنونشنز اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حق کا خاص طور سے جموں کشمیر کے عوام سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں میں وعدہ کیا گیا ہے جنہیں پاکستان اور بھارت نے بھی تسلیم کیا ہے۔
منیر اکرم نے کہا کہ کشمیری عوام کی خواہشات کے منافی تنازع کا کوئی بھی حل کشمیری عوام اور پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے مداخلت کریں۔ آزاد جموں کشمیر کی حق خود ارادیت کی عالمی تحریک کے زیر اہتمام ایک خصوصی ویڈیو کانفرنس کو ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر کثیر الجہتی ادارے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے سے روکیں۔ صدر نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور اب وہ مقبوضہ علاقے کی مسلم شناخت ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ سینئر حریت رہنما محمد اشرف صحرائی اور جماعت اسلامی کے بعض کارکنوں کی گرفتاری اور ان پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا نفاذ قابض بھارتی حکام کی مایوسی اور بوکھلاہٹ کا ایک اور ثبوت ہے۔ سید علی گیلانی نے اپنے ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ اس طرح کے جابرانہ اقدامات سے قابض حکام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس ان سے تحریک آزادی کشمیر کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے جابرانہ اقدامات کے سامنے نہیں جھکیں گے اور حق خود ارادیت کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس ٹرکش گیت کے موضوع کو سراہا ہے جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے اصول کی منصفانہ جد و جہد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ صدر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایٹرنل سپرنگ کے موضوع پر نغمے کو ٹیگ کیا ہے جو یوم شہداء کشمیر کے موقع پر 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گایا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیر میں ظلم و تشدد، فسطائیت اور جبر کا غیر قانونی دور ایک دن ختم ہوگا اور کشمیری بھارتی غیر قانونی جاری تسلط سے آزاد ہوں گے۔ نیپال کے وزیر کے پی شرما اولی نے بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں رام کی جائے پیدائش پر بابری مسجد کی تعمیر کے مودی کی زیر قیادت ہندو انتہا پسند حکومت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل ایودھیا بھارت میں نہیں بلکہ نیپال میں موجود ہے اور رام کی پیدائش جنوبی نیپال کے علاقے تھوری میں ہوئی تھی۔ کے پی شرما نے دارالحکومت کٹھمنڈو میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں نیپالی شاعر بھانو بھاکاتا کی یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیپال ثقافتی الغار کا شکار ہے اور اس کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اس کا تاریخی معاہدہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک ٹویٹ میں افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا کہ امریکہ نے معاہدے کے تحت اپنے وعدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی ہے جس میں فوجیوں کی تعداد میں کمی اور 5 فوجی اڈوں سے انخلا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے معاہدہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا امریکہ کی سوچ بعض شرائط پر مبنی ہوگی۔ ادھر آج طالبان نے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے غیر فوجی علاقوں میں بمباری اور کابل حکومت کی حمایت میں جارحانہ حملے کیے ہیں۔ افغانستان میں کابل اور فریاب صوبوں میں الگ الگ واقعات میں 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ افغان سرکاری حکام کے مطابق پہلے کابل کے ضلع ساربوری میں ایک سڑک پر نصب بم کے ذریعے ایک منی بس کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں آذربائیجان کے ایک میجر جنرل اور ایک کرنل سمیت 9 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے 2 فوجی اہلکار جن میں ایک میجر اور ایک کیپٹن شامل ہیں جھڑپوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اتوار کو آذربائیجان کے ضلع تاؤز میں آرمینیائی فوج کی طرف سے حملے کی سخت مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں آذربائیجان کے متعدد شہری ہلاک ہوئے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگورنو کاراباخ کا حل طلب تنازع علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے جس کے دوررس نتائج مرتب ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ آرمینیا کی حالیہ اشتعال انگیز کارروائی عالمی برادری کو گمراہ کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق نگورنو کاراباخ کے تنازع کے پرامن حل کے لیے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا مظہر ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں آج پہلے شامل کریں گے ہاکی کے حوالے سے خبر۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اگلے ماہ میں مختلف ایونٹس کے انعقاد کے ذریعے ملک میں ہاکی کی سرگرمیوں کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری آصف باجوہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ستمبر میں
جرمنی اور بیلجیم کے درمیان بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن کی پرو لیگ کے آغاز سے ہاکی کے عالمی مقابلوں کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کورونا سے متعلق ضابطہ کار پر عمل کرتے ہوئے ستمبر اور اکتوبر میں قومی چیمپئن شپ کا پہلا راؤنڈ منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بوسٹر شائر میں 14 روز تک قرنطینہ میں رہنے کے بعد ٹریننگ اور پریکٹس کیمپ کے دوسرے مرحلے کے لیے ڈربی پہنچ گئی ہے۔ قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں کھیلے گی، جو اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے شروع ہوگا۔ پاکستان کے سابق مڈل آرڈر بلے باز باسط علی نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں لیگ اسپنر یاسر شاہ اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ انگلینڈ کی آب و ہوا ان کے لیے انتہائی موافق ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یاسر شاہ پاکستان کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی اور اگست کے دوران انگلینڈ میں موسم گرم رہتا ہے، جس سے یاسر کو گیند اسپن کرنے اور وکٹیں لینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ نے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرنے پر ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر کی تعریف کی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد پہلے بین الاقوامی ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے آخری روز 4 وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ اس فتح سے مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستان کبڈی ٹیم کے نائب کپتان شفیق چشتی نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ گورنر نے انہیں کبڈی عالمی کپ 2020 میں شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ گورنر نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، میں ہوں تسکین ظفر اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نعیم زبیری، اور اب نعیم زبیری سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ پاکستان اور ہنگری نے دوہرے ٹیکسوں سے بچنے اور آمدن پر ٹیکسوں کی ادائیگی سے بچنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط پاکستان میں ہنگری کے سفیر اسٹیوان زابو اور ممبر انلینڈ ریونیو آپریشنز اینڈ ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر محمد اشفاق کی جانب سے FBR ہاؤس اسلام آباد میں کیے گئے۔ موجودہ شق ایسے قوانین پر مشتمل ہے جن کے تحت انکم ٹیکس کے علاوہ دیگر ٹیکسوں کی شمولیت کے لیے وسیع ترین ممکنہ حد تک معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک 17 اور 18 ستمبر کو اپنے 53ویں سالانہ اجلاس کے دوسرے مرحلے کی ورچوئل تقریب کا اہتمام کرے گا۔ تقریب رسمی کاروباری اجلاس اور منتخب معلوماتی نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے کہا ہے کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے خصوصی اقتصادی زون میں جدید ترین ہیلتھ سٹی قائم کیا جائے گا۔ ایک میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہیلتھ سٹی 200 ایکڑ اراضی پر قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ہیلتھ سٹی کے قیام کے لیے تعاون کرے گی۔ میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے تقریباً 6 کمپنیاں فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور خصوصی اقتصادی زون بے روزگار افراد کو روزگار کی فراہمی میں بھی مدد کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 126 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 36,745 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 466.251 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 393 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ ہینو پاک کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 36 روپے 51 پیسے کا اضافہ، جبکہ فلپ مورس کے حصص کی قیمتوں میں 50 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خریدی 164 روپے 93 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 77 پیسے، یورو 187 روپے 2 پیسے اور 191 روپے 37 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 92 پیسے اور 45 روپے 5 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 53 پیسے اور 1 روپے 57 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 93,364 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,40,551 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے آج سرمد کھوسٹ کی فلم زندگی تماشا کی اسکریننگ کی منظوری دی۔ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے، جو پینل کے چیئرمین، نے کہا کہ کمیٹی نے سینسر بورڈ کی جانب سے فلم کی اسکریننگ کے فیصلے پر متفقہ طور پر اتفاق کیا۔ نیشنل آرٹس کونسل نے سبیہ خانم کی خدمات کے اعتراف کے لیے ایک آن لائن سیشن کا اہتمام کیا ہے۔ اپنے وقت کی سلور اسکرین کی خاتون اول نے گزشتہ ماہ امریکہ میں 85 برس کی عمر میں وفات پائی۔
आर्ट ग्रुप थिएटर वाले अगले माह से अदाकारी की 3 माह पर मुहित क्लासेस का आगाज़ करेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 तलबा शिरकत करेंगे। गुलकारा हुमैरा अरशद ने कहा है कि ख़वातीन ने अगर ताकतवर बनना है तो उन्हें अपनी तालीम को हथियार बनाना होगा और इसके ज़रिए ही अपना हक लिया जा सकता है। अदाकारा सोहे अली अबड़ू ने कहा है कि हमें अपनी सोच को मुस्बत रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमने अपने हाथों को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को मुतासिर किया है और इसको शिकस्त देने के लिए एहतियात ही बेहतरीन हथियार है। और आइए अब आपके लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक आम जहाज से लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र लगभग 7 घंटे में तय होता है, जो ज़बरदस्त पेशरफ्त है, क्योंकि बहरी जहाज़ों से इस सफ़र को तय करने में कई हफ्ते बल्कि महीने भी लग सकते हैं। मगर अब ऐसे सुपरसोनिक तैयारे जल्द फ़ज़ाओं में परवाज़ उभरते नजर आएंगे जो इतना तवील सफ़र बहुत जल्द तय करने की सलाहियत रखते होंगे। यानी कराची से लंदन का तवील सफ़र भी 3 घंटों में मुमकिन हो सकेगा। ये तैयारा बूम नामी कंपनी तैयार कर रही है और इसे दुनिया का तेज़ तरीन सिविल एयरक्राफ्ट करार दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तारीख में पहली मरतबा सैयारा मरीख का मौसम और इसकी आबो हवा के तज्ज़िये के लिए एक मसनूई सैयारचा भेजने की मनसूबाबंदी कर रहा है। 1.3 टन वजनी इस सेटेलाइट का नाम होप यानी उम्मीद है और इसे जापान के एक दूर दराज खलाई अड्डे तानिगाशिमा से एक H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। डॉल्फिन एक मासूम सा आबी जानवर है जो समंदरों और दरियाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन आज से 2.5 करोड़ साल पहले इसी डॉल्फिन का कम से कम एक इर्तिकाई रिश्तेदार ऐसा ज़रूर था जो न सिर्फ जसामत में मौजूदा डॉल्फिन से कहीं बड़ा था बल्कि वह कदीमी पानियों का ख़तरनाक शिकारी भी था। और आइए अब आपके लिए चलते हैं माहिर मौसमियात की जानिब और उनसे जानते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की तफसील इस तरह से है। सबसे ज्यादा बारिश गोपीस और बगरोट में 6 मिलीमीटर, जबकि अस्तौर में 1 मिलीमीटर। इसके अलावा धीर और बालाकोट में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस तरह से है। नोकुंडी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दालबंदीन, फक्कर और रहीम यार खान में ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के दूसरे शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस तरह से है। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में भी 39, कराची में 37, पेशावर में 42, कोयटा में 37, गिलगित में 26, मुजफ्फराबाद में 38, मरी में 28, चित्राल में 32, दीर में 33, रावलाकोट में 30, मालमजब्बा में 25, फैसलाबाद में 39, मुल्तान में 41, सरगोदा में 40, श्रीनगर में 31, जम्मू में 35, लेह में 26, पुलवामा में 33, अनंतनाग में 32, शुपिया में 27, जबकि बारामूला में ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान, ज़ेरीन सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि रवां साल तरसीलात ज़र में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे ने कहा है कि भारत मुसलसल मज़ालिम के ज़रिए कश्मीरी अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश को दबा नहीं सकता। अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा है कि तालिबान के साथ अमेरिका का तारीख़ी अमन मुआहिदा आइंदा मरहले में दाखिल हो गया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्ला, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल साइंस फन और तिजारती खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीरान लियाकत सईद और जावेद खटक और निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تسکین ظفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔